مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. رب ساحل ويسر ولا توسر علينا یا میسر کل عصیر۔ عزیز طلبا، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 50واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2592 سے 2601 انشاءاللہ ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ اور عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اسی طرح حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ باتیں ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث آج ہماری پہلی حدیث اور اس کے راوی کون سے ہیں۔ کتاب المناسک، حج کے حوالے سے جو عبادات، احکامات اور جو مسائل ہیں شرعی، اس ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور یہ جو ابھی ہمارے پاس باب ہے، یہ کتاب المناسک ضمن میں مکہ میں داخلے اور پھر طواف، اللہ طواف یا اس کا طریقہ، یا یہ اس کے بارے میں شرعی تو احکامات ہیں یا رہنمائی ہے، اس سلسلے میں یہ احادیث ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے سبق کی پہلی حدیث کی جانب آئیں، دو احادیث گزشتہ سبق سے ہماری مطالعہ سے رہ گئی تھیں وقت کی کمی کے باعث۔ آج انشاءاللہ میں وہیں سے ہی اس حدیث سے شروع کروں گا تاکہ کوئی حدیث ہماری ذکر کرنے سے رہ نہ جائے۔ کتاب المناسک کی گزشتہ سبق سے تعلق رکھنے والی دو احادیث 2590 اور 2591 آتے ہیں، ان کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وکل بہ سبعون ملکن یعنی الرکن الیمانی، کہ مقرر کیے گئے ہیں اس پر 70 فرشتے، مراد لے رہے تھے آپ رکن یمانی پر۔ امن قالا، تو جس شخص نے یہ کلمات کہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، درگزر کا اور عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قالوا آمین۔ وہ جو فرشتے اس پر مقرر ہیں 70 فرشتے، وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہم استجب لدعوتہم، اے اللہ ان کی یہ دعا قبول فرما۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث کی سند میں حمید بن ابی سویہ کے بارے میں امام بوصیری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس شخص کی احادیث غیر محفوظ ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے حمید بن ابی سویہ مجہول ہے، تو یہ حدیث پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے اس کے درمیان
یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دی جاتی ہے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ آگے ہے وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت سبعا ولا يتکلم، جس نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، 7 کے ارد گرد 7 بار وہ طواف اس نے کیا، 7 چکر کے ساتھ، 7 بار طواف نہیں بلکہ 7 چکر ایک طواف میں، ولا يتکلم الا، اور نہ اس نے کوئی اور گفتگو کی سوائے ان کلمات کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر کیا ہوگا، اس کو صلہ کیا ملے گا، محیت عنہ عشر سیئات، ان کلمات کے سلسلے میں مٹا دیے جائیں گی اس سے 10 غلطیاں، اس کے 10 خطائیں، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اور اس کے ان کلمات کے بدلے صلے میں اس کے حق میں لکھ دی جائیں گی 10 نیکیاں، عشر حسنات، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ درجات، اور بلند کیے جائیں گے اس کے لیے 10 درجات، وَمَنْ طَافَ، اور جس شخص نے طواف کیا بیت اللہ شریف کا، فتکلم، تو اس نے اور بھی باتیں شروع کر دیں، دنیاوی باتیں ساتھ ہی ساتھ ذکر اذکار کے، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور وہ اس حال میں ہے، جی اس حال میں ہے کہ جیسے خاض فی الرحمتی برجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کو تو وہ رحمت میں ڈبوئے ہوئے ہے، خاض فی الرحمت برجلیہ، ہاں جی، وَكَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ، جس طرح کہ اس شخص کی طرح جو کہ رکھنے والا ہو اپنے دونوں پاؤں کو پانی میں، پانی میں اپنے دونوں پاؤں کو رکھا ہوا ہے اور پانی سے اس کو راوت، ٹھنڈک اور اس کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، جبکہ اس کا اوپر کا دڑ، سر سے لے کر دڑ جو ہے، پیٹ اور گھٹنے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رحمت سے خالی ہیں، یعنی رحمت سے باہر ہیں، پانی کے جو فوائد ہیں اس سے وہ محروم ہیں۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ اوپر کا حصہ رحمت میں نہیں، جیسا کہ کسی شخص نے اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ پانی میں رکھے ہوئے ہوں۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور حدیث اس کی بھی جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہی ہے، حدیث یہ بھی ضعیف ہے۔ بعض دیگر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد بہرحال ضعیف کی بجائے حسن درجے کی ہے، تو اختلاف کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں، تو بہرحال کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے یہ ذکر کرے تو انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی کو اللہ یہ اجر اور مقام عطا کر دیں۔ اچھا جی، حدیث میں مذکور الفاظ خواض فی الرحمت کو انڈرلائن کیجئے، اور ان الفاظ کا ترجمہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ وہ رحمت میں اترا، خواض فی الرحمتی، رحمت میں گھسا، اترا، خواض فی الرحمہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کی احادیث جو ہیں سبق کے حوالے سے، آگے نیکسٹ حدیث 2592 ہمارے پاس ایک نئے باب کے ساتھ یہ حدیث آ رہی ہے کتاب المناسک کے ہی ضمن میں، اور باب الوقوف بعرفہ، عرفات کے میدان میں وقوف یعنی ٹھہرنے کے بارے میں یہ احادیث ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ عرفات کا میدان اس قدر اہم ہے عبادت کے اعتبار سے، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ الحج و عرفہ، حج ہی عرفات میں ٹھہرنا ہے، گویا کہ یہ ایک بڑا عظیم رکن ہے حج کا، تو خواہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی اس میں بیٹھ جائے تو اس کا وہ تو رکن ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں، اور پہلی حدیث 2592 ان محمد بن ابی بکر الثقفی،
محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ جو ثقفی ہیں، ثقفی بنو ثقیف قبیلہ سے، انہو سأل انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، وہما غادیان من منی الی عرفہ، اس حال میں کہ یہ دونوں صاحب جا رہے تھے منا سے عرفات کے میدان کی جانب، تو کیا پوچھا؟ تعالی، اس نے محمد بن ابی بکر الثقفی نے، ان سے انس بن مالک سے، منا سے عرفات جاتے ہوئے، کیف کنتم تصنعون فی هذا اليوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے تم سر انجام دیتے تھے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعمال کو، یعنی اعمال حجیہ، عبادت کے اعمال کیسے تم ادا کرتے تھے؟ کیف کنتم تصنعون فی هذا اليوم مع رسول اللہ، فقالا، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، کنہوں نے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، کہ کانا یحل منا المحل، تھا ہم میں سے تلبیہ پڑھتا، تلبیہ پڑھنے والا، فلا ينکر علیہ، تو اس کو روکا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، ویا ویکبر المکبر، اور اسی طرح تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا، منا ہم میں سے، فلا ينکر علیہ، تو اس پر بھی نکیر نہیں کی جاتی تھی، یعنی اس کو بھی روکا نہیں جاتا تھا تکبیریں نہ پڑھو۔ مطلب کیا کہ تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ، یہ سب کچھ جو ہے وقفے وقفے سے یہ ذکر ہے اللہ پاک کا، یہ کرنا چاہیے اس حالت میں کہ جب وہ منا سے مزدلف اپنا عرفات کی جانب جائے، 9 ذی الحج کو وہ دن بنتا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ کان یحل من المحل انڈر لائن کیجئے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ ہم میں سے تلبیہ کہنے والا، یعنی تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن منا سے عرفات جاتے ہوئے دونوں اذکار مستحب ہیں، اور دونوں میں تلبیہ افضل ہے، دونوں مستحب ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک شخص تلبیہ زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحرت ہاؤنا، ہاں جی، میں نے قربانی کی، اونٹ ذبح کیے قربانی کے، ہاؤنا اس جگہ، ومنا، ومنن کلها منہر، اور منا جو ہے وہ سارے کا سارا منہر یعنی قربان گاہ ہے، قربانی کی جگہ ہے، قربانی ذبح کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فنہرو، تو تم لوگ جو ہے قربانی کرو، نہر کرو، فی رحالکم اپنے خیموں میں ہی، فی رحالکم، ٹھیک ہے جی۔ وقف تو ہاؤنا، اور اسی طرح میں یہاں ٹھہرا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جگہ میری ہے عرفات میں، وہ عرفات و کلوا موقف، جب کہ عرفات سارے کا سارا موقف ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ جہاں اللہ کے رسول ٹھہرے وہیں جگہ ٹھہرنا میں پڑے گا اور وہیں ٹھہرنا چاہیے، نہیں، میں اس جگہ ٹھہرا ہوں، میرا خیمہ بنا ہے یہاں، تو مسجد نامرہ کے تقریباً قریب تھا وہ، عرفات کے اندر، تو جب کہ پورا عرفات جو ہے وہ میدان، وہ موقف ہے جہاں کسی کو جگہ میسر ہو وہاں وہ وقوف کر لے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ عرفات کے میدان کے اندر اندر وہ رہے، باہر نہ نکلے، کہیں مزدلفہ کی طرف نکل جائے یا منا کے حصے میں چلے جائے۔ وہ آج کل حکومت نے حد بندی کی ہوئی ہے اور نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری کی جانی چاہیے، ورنہ اس کا حج باطل ہو سکتا ہے۔ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، میں نے وقوف کیا یہاں، اور مزدلفہ پورے کا پورا موقف ہے، مشعر الحرام پہاڑی کے پاس جو مزدلفہ ہے، عرفات کے بعد 9 ذی الحج کو سورج غروب ہونے کے بعد وہاں مزدلفہ کی طرف چلا جاتا ہے، جایا جاتا ہے۔
تو آپ نے یہ کلیئر بات کر دی۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مزدلفہ میں بھی جہاں کہیں مزدلفہ کی حدود کے اندر اندر کسی کو جگہ ملے تو وہ وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ حدیث میں لفظ منہر، منہر ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے قربانی کرنے کی جگہ یا قربان گاہ۔ اور حدیث میں اسی طرح لفظ جمعن آیا ہے، اس سے مراد ہے مزدلفہ کی ساری جگہ، جمعن لوہا موقفن۔ آگے 2594 وانا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یوتک اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفات۔ سبحان اللہ۔ دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں اتنا زیادہ اللہ تعالی آزادی دیتا ہو، جس دن میں بندے کو اپنے بندوں کو من النار آتش جہنم سے، دنوں میں سے کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ من یوم عرفات، عرفات کے دن سے بڑھ کر، آگے یہ لکھا ہوا ہے من یوم عرفات، عرفات کے دن سے بڑھ کر دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس قدر زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا جہنم سے آزادی دیتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّهُ اور بے شک شان یہ ہے کہ لا يَدْنُو البتہ اللہ جو ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکۃ پھر ان بندوں کی وجہ سے وہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے وہ یہ جو لوگ اللہ کے مہمان عرفات میں آئے ہوتے ہیں۔ فَيَقُولُ تو اللہ فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء کہ تمہیں آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس لیے آئے ہیں اتنی دور دور سے اور اس چٹیل اور بیاب و گیا صحرا اور سنگلاخ پہاڑوں میں اس لیے آئے ہیں؟ تو جواب جو ہے وہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے اور واضح ہے، کلیئر ہے۔ رواہ مسلم ہونے سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں الفاظ ثم یباہی بہم الملائکہ، ان کو انڈر لائن کیجئے، ان کا ترجمہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے سامنے فرشتوں کے روبرو فخر کرتا ہے۔ تو عرفہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے اور یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ بنتا ہے، ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ۔ آگے عزیز طلبا الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل آئی ہے اور پہلی حدیث ہے ہمارے پاس 2595۔ عن عمرو بن عبداللہ بن صفوان عن خال له، عمر بن عبداللہ بن صفوان رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں عن خال له اپنے ماموں سے، یقال له جن کا نام تھا یا جنہیں پکارا جاتا تھا یزید بن شیبان، یزید بن شیبان۔ اب اس کا ترجمہ با محاورہ یہ ہوگا کہ عمر بن عبداللہ بن صفوان اپنے ماموں یزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں۔ قال یزید بن شیبان کہتے ہیں کنا فی موقف لنا بعرفہ، ہم عرفات میں ایک جگہ میں تھے بیٹھے ہوئے، یباعدہ امر من موقف الامام جدا، امر ہیں عمر بن عبداللہ ان کی رائے میں یا نظر میں یہ جگہ جو تھی وہ امام کے ٹھہرنے کی جگہ سے بہت دور تھی۔ یباعدہ امر جو ہیں وہ اس کو دور سمجھتے تھے بہت زیادہ، اس جگہ سے ہٹ کر، من موقف الامام امام کے ٹھہرنے کی جگہ سے یعنی امام کے موقف سے، عمر کے بقول۔ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنصَارِيُّ، ہم پریشان تھے تو اسی اسنا میں ہمارے پاس آئے ابن مربع الانصاری، جی مربع الانصاری کے بیٹے، آتان ابن مربع الانصاری رضی اللہ عنہ، آئے ان کے
بیٹے فقال، اور تو کہنے لگے، انی رسول اللہ، کہ میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قاصد بن کے آیا ہوں تمہاری جانب، انی رسول اللہ علیکم، یقول لکم، وہ آپ سے یہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہیں یہ تمہارے لیے یہ پیغام ہے اور میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کفو علی مشاعرکم، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، ہاں جی، کفو علی مشاعرکم، جہاں تم بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے رہو، وہاں سے ادھر ادھر نہ ہٹو۔ فَإِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم اسلام، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، میراث پر ہو۔ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج ادا کیا اور میں ان کی ملت پر ہوں، اور میری شریعت میں یہ جو ہے وقوف عرفہ، اس کو حج کا رکن بنایا گیا ہے، تو اس لیے آپ اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دینی میراث جو ہے، کیونکہ نبی کی میراث جو ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے، مالی نہیں ہوتی، مادی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رواہ ترمذی، اور اس امام ترمذی نے روایت کی ہے، و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، اور اسی طرح امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعاً، سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 2595 یہ حدیث ہے۔ تو حدیث میں الفاظ کفو علی مشاعرکم، ان کو انڈر لائن کیجئے، جن کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عبادت گاہ کی جگہ پر جہاں بیٹھے ہو وہاں ٹھہرے رہو۔ معلوم ہوا عزیز طلبا کہ عرفات کے کسی بھی مقام پر ٹھہرنا ایک کفایت کر جاتا ہے، اگرچہ وہ مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے وہاں جم گٹا ڈال کر اپنی وہ جگہ جس میں جہاں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، تو وہاں جناب وہ لڑتے بھی ہیں اور جگڑتے بھی ہیں، اور ہاتھا پائی بھی تک بھی نوبت پہنچتی ہے، حالانکہ یہ بالکل خلاف شرع ہے اور بے ادبی ہے اس جگہ کی۔ جہاں کہیں بھی تم ٹھہرو گے وہ عرفات کا میدان ہی ہوگا، اور اتنا ہی ثواب اور اجر ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کی امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 2595 کی۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے ہماری 2596۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عرفات موقفن، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وکل منن منہر، اور منا اسی طرح پورے کا پورا جو ہے وہ قربان گاہ ہے، وکل المزدلفات موقفن، اور سارے کا سارا مزدلفہ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وکل فجاج مکہ تا طریق و منحر، اور مکہ مکرمہ کا ہر راستہ، جی، مکہ مکرمہ کا ہر راستہ جو ہے، طریق وہ راستہ ہی ہے، گزرگاہ ہے، و منحر، اور قربان گاہ بھی ہے۔ جہاں چاہے مکہ والے جو ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے گھر میں وہ قربانی کر لیں، اس جگہ بھی ہوں۔ ابو داود و دارمی، امام ابو داود اور امام دارمی نے دونوں نے اس روایت کو روایت کیا ہے 2596۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں جی، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے 2596۔ حدیث میں لفظ فجاج کا معنی انڈر لائن کیجئے، معنی راستہ، واللفظ ذات فجاج، حدیث میں یہ سہولت کے لیے کہا گیا ہے، وگرنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ جگہیں بہر الافضل ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آسانی کے لیے ہے۔
جہاں بھی آدمی جو ہے وہ مکہ میں اگر ہے تو وہی قربانی کر لے، اور اسی طرح راستے میں تو اگر کوئی قربان گاہ میں جا کر جو مخصوص قربان گاہ تھی وہاں جانور ذبح کرتا ہے تو وہ بہتر ہے بہرحال۔ لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا تو وہ اسی جگہ پر منہر جو ہے مکہ اس کسی بھی جگہ میں کرے گا تو وہ اس کی قربانی اللہ کے فضل سے قبول ہو جائے گی۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث 2597، وان خالد بن حوضہ رضی اللہ عنہ، خالد بن حوضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں، علی بعیر اونٹ پر بیٹھ کر، قائمن علی بعیر قائمن فی الرکابین، اس شکل میں صورت میں عرفات کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اپنے اونٹ پر، علی بعیر اونٹ پر، قائمن کھڑے ہوئے، پھر رکابین اپنے دونوں طرف کی جو رکابیں ہیں ان میں پاؤں، اپنے جو ہے پاؤں مبارک وہ رکھ کر، جب آپ جو رکابیں جو ہوتی ہیں وہ سواری کے اوپر دونوں طرف جو پائیدان سے لٹکے ہوتے ہیں ان میں پاؤں بندہ جما لے، دونوں طرف تو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے سواری کی پشت پر، تو اس طرح آپ کھڑے تھے اور دونوں رکابوں میں پاؤں تھے، اور آپ خطبہ دے رہے تھے کہاں؟ لوگوں کو عرفات کے دن، بہت زیادہ مخلوق تھی نا اس لیے آپ اونٹنی پر بھی پر کھڑے ہو گئے مزید لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ کی آواز بھی وہاں پہنچ سکے اور لوگ آپ کو دیکھ بھی سکیں، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ تو ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے 2597 حدیث، خالد بن حوزہ ہو گیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر خطبہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تاکہ دور نزدیک کے سب لوگ توجہ سے سن سکیں کہ اصل مقصد یہی تھا۔ یہ حدیث جو ہے خالد بن حوزہ 2597، اللہ اکبر، یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے۔ چلے جی آگے ہے 2598، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفات، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہتر کلمات یا دعاؤں میں سے دعا جو میں نے کی، انا قلت ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، وہ کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ واہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ ترجمہ آپ جانتے ہیں سبق کی جانب۔ تو ہم مطالعہ کر رہے تھے 2598 عمر بن شعیب نبی جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ، اور یہ دعا بڑی ہی معروف ہے اور اس کو جتنا ہو سکے جہاں جتنا بھی پڑھا جا سکے، اور بھی اس کے مقامات اور اس کے جو فضائل ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں اور بڑی تاثیر ہے ان کلمات کی، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھے جانے والے ہیں، اور اسی طرح صبح جو کوئی ہر صبح اور شام کوئی یہ پڑھے 100 بار تو اللہ اس کو شیطان سے، نظر بد سے، جادو سے اور ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی اس کے فضائل ہیں آتے ہیں۔ تو یہ 2598 حدیث
بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے جو اس کی سند میں موجود ہے، نیز حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ 2598، لیکن یہ دعا پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں، چلیں یہ ذہن میں رکھ کر کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا حدیث صحیح ہو بھی سکتی ہے، تو بہرحال اس کو جزم بالجزم یعنی نیت کر کے کہ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں آپ نہ پڑھیں، تو ویسے آپ یہ ذکر، چونکہ میں نے جیسا کہا کہ دیگر صحیح حدیث کے اعتبار سے بڑی ہی اس کے تاثیر اور اس کے اثرات ہیں اور بڑے اس کے فضائل ہیں، تو چونکہ اہل ایمان عرفات کے دن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا وہاں اس وقت جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آتے ہیں 2599 نیکسٹ حدیث کی جانب۔ جی ہاں، اگر ایک اور بات بھی ہے کہ حدیث کے الفاظ دعاؤ یوم عرفہ، دعاؤ یوم عرفہ، اس حدیث میں الفاظ ہیں خیر الدعاء دعاؤ یوم عرفہ، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ عرفہ کے دن یعنی میدان عرفات میں یا جس جگہ بھی وہ ٹھہریں وقوف کریں، خواہ کوئی اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، عرفات کے دن، یعنی یہاں اگر ہمارا جانا عرفات میں مشکل ہے، آج ہی لوگ وہاں ہوتے ہیں اور کوئی شخص اپنے گھر میں ہے عرفات کے دن یہ ذکر اذکار کرتا ہے، تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور وہ اس فیض کو اور برکت کو پا سکتا ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ آگے حدیث ہے 2599، وروا مالک ان طلحہ بن عبید اللہ الی قول لا شریک لہ، امام مالک نے طلحہ بن عبید اللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور اس میں جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ ہے لا شریک لہ تک، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہاں تک، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر آگے ذکر نہیں ہوئی امام مالک کی روایت میں، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے اپنی سابقہ حدیث کے مطابقت میں ہے، صحت کے سند ضعف کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ سند میں انقطاع یعنی سند مرسل ہے، طلحہ بن عبید اللہ بن قریز رحمہ اللہ کی وجہ سے، طلحہ بن عبید اللہ جو ہے ان کی وجہ سے، طلحہ بن عبید اللہ اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، تو مرسل ایک ضعف کی وجہ ہے، لہذا یہ بھی حدیث اپنی سابقہ حدیث کی طرح اس کی مطابقت میں بھی ہے اور سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، جبکہ اس میں جو دعا ہے وہ لا شریک لہ تک ہے۔ یہ 2599 حدیث کے بارے میں تذکرہ تھا۔ آگے ہے ہمارے پاس نئی حدیث، وان طلحہ 2600، وان طلحہ بن عبید اللہ، وان طلحہ بن عبید اللہ بن قریز، یہ وہی راوی پھر آ گئے ہیں جو پہلی حدیث میں تھے 2599 میں، طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ بن قریز سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ بھی مسلم روایت ہوئی اس لیے کہ یہ بھی ڈائریکٹ طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی حدیث اس اعتبار سے مرسل ہے، تو ارسال کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ قالا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رویہ الشیطان، جی عزیز طلبہ آتے ہیں، وان طلحہ بن عبید اللہ بن قریز، طلحہ بن عبید اللہ بن قریز رحمہ اللہ، یہ سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما رویا شیطان یومن، کہ نہیں دیکھا گیا شیطان کسی بھی دن، ہوا فی کہ جس میں وہ ہو اصغر و زیادہ، اصغر چھوٹا یعنی حقیر، حقارت والا، کم تر، ولا ادہر، اور نہ زیادہ دھتکارا ہوا، ادہر راندہ درگاہ، ولا احکارو، اور نہ زیادہ ذلیل و رسوا، ولا اغیزو، اور نہ زیادہ غصے میں اور غضب میں، من ہو، اس سے، فی یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن کی نسبت، نہیں دیکھا گیا کسی بھی دن کہ جس میں شیطان اتنا حقیر، مردود، ذلیل اور غصے میں، فی یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر، وما ذاک الا، ہاں جی، اور یہ نہیں ہے اس کی یہ حالت مگر، نہیں ہوتی اس کی یہ حالت اس عرفہ کے دن مگر، الا لما یرا من تنزل الرحمہ، اس وجہ سے کہ جو وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، من تنزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے سے، و تجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اور اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے گناہوں کی معافی یا درگزر سے، ہاں جی، اللہ ما رویہ یوم بدر، سوائے جو دیکھا گیا وہ بدر کے دن، تو بدر کے دن کے سوا ایک جو شیطان ہے وہ اتنا حقیر اور ذلیل اور رسوا یوم عرفہ کی نسبت کسی اور دن میں نہیں دیکھا گیا۔ فقیلا، تو آپ سے کہا گیا کہ بدر کے دن اس نے کیا دیکھا، ما رویا یوم بدرن، کیسے وہ دیکھا گیا بدر کے دن، یا کیا اس کو دکھایا گیا بدر کے دن، کالا، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ رَأَىٰ جِبْرِيلَ، کہ اس شیطان نے دیکھا جبریل کو، یَضَعُ الْمَلَائِکَةَ، کہ وہ صفیں درست کر رہے تھے، یعنی یَضَعُ الْمَلَائِکَةَ فرشتوں کی، کہ اس شیطان نے دیکھ لیا جبریل روح الامین کو علیہ السلام کو فرشتوں کی صفیں درست کرتے ہوئے، جو کہ کافروں کا بھیجا اڑائیں گے یا ان کو تہس نہس کریں گے، تو وہ اتنا غمگین اور پریشان، ہاں بدر کے دن ہوا تھا، بقیہ اس دن کے علاوہ بقیہ دنوں میں اور کسی بھی دن اتنا وہ پریشان اور ذلیل و خوار نہیں دیکھا گیا جتنا کہ عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے، یہ ہے معنی اس کا۔ رواہ مالک مرسل، امام مالک نے سے مرسل روایت کیا ہے، وفی شرح سنہ بلفظ المصابیح، اور شرح سنہ میں مصابیح کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت کی گئی ہے حدیث، ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو اب ہم نے ابھی پڑھی ہے 2600، طلحہ بن عبید اللہ بن کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو روایت مروی ہے، تو یہ حدیث بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے بات ذکر کی کہ سند میں طلحہ بن عبید اللہ بن کرید رحمہ اللہ جو ہے یہ موجود ہیں، لہذا اس کی وجہ سے یہ حدیث، جس طرح کہ سابقہ حدیث کے بارے میں ہم نے بات کہی بعین ہی، اسی طرح یہ حدیث بھی اس کی وجہ سے مرسل اور ضعیف ہے۔ میں نے بار بار اس بات کا تذکرہ اس کے لیے کیا کہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا جی، حدیث میں مذکور لفظ ادہارو کا مطلب ہے بہت زیادہ راندہ درگاہ، جسے دھتکار دیا جائے، دھتکارا ہوا۔ تو غزوہ بدر کے دن شیطان ابلیس بھی کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آیا تھا، مگر جب اس نے وہاں فرشتوں کو دیکھا تو وہاں سے پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ اٹھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث 2601، 2601، وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا کان یوم عرفہ تھا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جی، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، بے شک اللہ اترتے ہیں آسمان دنیا پر، فیباہی بہم الملائکۃ، تو وہ فخر کرتے ہیں ان کی وجہ سے فرشتوں کے روبرو، فرشتوں کے سامنے، فیقول، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت، انظروا الی عبادی، دیکھیے میرے بندوں کی جانب، اللہ اکبر، میرے مہمان بندے، اتونی، آئے ہیں میرے پاس، شوثن، غبرا، پورا گندا بالوں والے، غبار آلود پاؤں، ذات جینا، اونچی اونچی آواز میں میرا ذکر الاپتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے، بلند آواز سے پکارتے ہوئے، من کل فج عمیق، ہاں جی، دور دراز راستوں کو عبور کرتے ہوئے، من کل فج عمیق، اللہ اکبر، اشہدکم، میں گواہ بناتا ہوں تم کو، ہاں جی، انی کے بے شک میں نے قد غفر، تو تحقیق معاف کر دیا ہے، لہم ان سب کو، فیقول الملائکہ، تو فرشتے اس پر کہتے ہیں، یا رب، اے ہمارے پروردگار، فلان کان یرحقو، کہ ان بندوں میں فلاں آدمی تھا وہ تیری نافرمانی کیا کرتا تھا، یرحقو یعنی برے کام، فسق و فجور کے کام کا ارتکاب کرتا رہا، وفلان وفلانتن، اور فلاں شخص بھی اور فلاں عورت بھی، فلاں مرد بھی ہے فلاں عورت بھی ہے، یہ کام کرتے رہے ہیں گناہ کے، کالا اللہ، کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا فرشتوں کو جواب میں، قد غفرت لہم، تحقیق میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، ہاں جی، یہ پروانہ معافی کا اللہ پاک کی طرف سے آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما من یوم اکثر عتیقا، نہیں ہے کوئی بھی دنوں میں سے دن جو زیادہ ہو، عتیقا آزاد کرنے کے اعتبار سے، من النار آتش جہنم سے، من یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن کی نسبت، رواه فی شرح السنہ، اس کو بھی امام موصوف رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، 2601 حدیث، حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی ابو زبیر معروف راوی ہیں، مدلس بھی ہیں اور عنان بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے عزیز طلبہ، 1348، 1348، وہ ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے، یعنی وہ بھی کم و بیش اسی مفہوم میں ہے اور صحیح حدیث ہے، حدیث میں الفاظ شوثن غبرن، اتونی شوثن غبرن زاجین من کل فج عمیق، تو شوثن غبرن کو انڈر لائن کیجئے، ان الفاظ کا مطلب ہے پورا گندا بال اور غبار آلود پاؤں، جیسا کہ مثال کے طور پر حدیث میں الفاظ کان یرحق کا ترجمہ ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے برائی کے کام کیا کرتا تھا، وفلان وفلانتن، ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے الفصل الثالث، اسی باب کی تیسری فصل کی جانب، تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو لیسن ہوگا اللہ کی توفیق سے کل، آئندہ کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا سنا ہے، اس توفیق سے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پر عمل کی سمجھ کر توفیق دے، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب،